رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، اے رب دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی۔ میں ہوں محمد ربین اور آج ہم پڑھیں گے اسلامیات۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نیو لیکچر آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اب آپ کلاس 7 کی اسلامیات کی بک نکال لیں اور حصہ بے عبادات نکال لیں۔ اسلام میں عبادت کا تصور، اسلام میں عبادت کا تصور نکال لیں۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے۔ اگرچہ اسلام نے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے ذریعے عبادات کا جامع نظام دیا ہے، اس کے علاوہ دیگر اخلاقی، معاشی اور معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ علاوہ ازاں حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ نماز، اسلامی عبادات میں سے نماز سب سے افضل ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے بعد سب سے محبوب عمل نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید نماز قائم کرنے کی آئی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نماز میں بندہ اپنے خالق و مالک کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار کرتا ہے۔ اس لیے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز مسلمانوں پر روزانہ 5 بار فرض ہے۔ دوستو، نماز کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم آیا ہے۔ نماز جو ہے وہ ہمیں معراج، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر گئے تھے تو وہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے میں ملی تھی، اور دن میں 5 بار نماز ادا کرنا ہم پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ ستون سے مراد ہے کہ پلر ہے۔ تو جیسے کہ کوئی عمارت ایک دیواروں کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی، اسی طرح دین کی عمارت بھی ارکان یعنی ستون کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی، اور وہ ستون کتنے ہیں؟ 5، جس میں پہلا کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ نماز بھی اس میں سے ایک پلر ہے، ستون ہے جو دین کی عمارت کا۔ تو ہمیں اگر اس میں قائم کریں گے تو دین کی عمارت قائم ہوگی، اور اگر ہم نے نماز قائم نہ کی تو ہم نے دین کی عمارت کو قائم نہ کیا بلکہ اس کو ڈھا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد سب سے محبوب عمل نماز ہے۔ اور سب سے پہلے دوستو، نماز کے بارے میں سوال جواب، پہلا سوال بھی نماز کے بارے میں کیا جائے گا قیامت کے روز۔ اور اس کا نماز ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان اپنے رب سے چپکے سے باتیں کرتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب سے چپکے سے باتیں کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، معراج، نماز مومن کی معراج ہے، اور بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ سورۃ توبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف وضاحت کر دی گئی ہیں۔ ان میں فقراء، مساکین، عاملین،
نو مسلم، غلام، قرض دار اور اللہ کے راستے میں جہاد یا اصول علم میں مشغول مسافر شامل ہیں۔ یعنی بچوں کے یہ 8 مصارف ہیں جن کو ہم زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں یا زکوٰۃ کا مال ہم اسے دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے فقراء، پھر آتے ہیں مساکین، عاملین۔ عاملین کہتے ہیں جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتے ہوں، یعنی وہ لوگ جن کو وہ ادارے جن کو لوگ زکوٰۃ کی رقم دیتی ہے اور وہ آگے مستحقین میں تقسیم کرتے ہیں، تو اس زکوٰۃ کی رقم سے جو عملہ ہوتا ہے، جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتے ہیں، ان کو تنخواہیں بھی اس میں سے دی جا سکتی ہیں۔ نو مسلم، اگر کوئی غریب نو مسلم یعنی نان مسلم غیر مذہب مسلمان ہوتا ہے، کوئی شادی شدہ جوڑا جو غیر مسلم ہے، یا کوئی شخص ہو سکتا ہے جو نیا مسلمان ہوا ہے اور وہ غریب ہے، تو ہم زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ وہ استقامت حاصل کر سکے۔ غلام، اگر کوئی غلام ہے تو ہم اس کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ قرض دار، ہاں زکوٰۃ کی رقم سے ہم قرض دار اگر کوئی ہمارے جاننے میں آس پاس کوئی قرض دار ہے اور اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ اس قرض کو ادا کر سکے، تو ہم زکوٰۃ کی رقم سے اس کے قرض کو ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جہاد، جو اللہ کے راستے میں دین کی خاطر لڑتے ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اصول علم میں مشغول اور مسافر شامل ہیں۔ اصول علم میں یعنی جو دین کی راہ میں علم حاصل کرتے ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور مسافر کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے اور اس کے پاس کرائے کی یا کسی جو سفر کے دوران خرچ آتا ہے اس کی قیمت نہیں ہے، تو ہم اسے زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اس کے معاملے میں آپ کو ایک بتاتا چلوں کہ اگر کوئی شخص اتنا امیر ہے کہ وہ گھر میں بہت امیر ہے، لیکن راستے میں اس کا بٹوا ہو گیا ہے یا اس کے بعد پیسے ختم ہو گئے ہیں، تو اس کی مدد بھی کی جا سکتی ہے، خواہ وہ اپنے گھر میں کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رزق میں سے اس کی رضا کی خاطر اس کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت اعلیٰ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راہ میں مال خرچ نہیں کرتے ان کو قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا۔ زکوٰۃ کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں محبت، ہمدردی اور امن و سکون کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، پیسہ ایک ہاتھ میں نہیں رہتا بلکہ گردش میں رہتا ہے، جس سے معاشرہ خوشحال ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ تب ادا کی جاتی ہے جب آپ کے مال کو 1 سال گزر گیا ہو اور اس پہ 2.5% زکوٰۃ بنتی ہے آپ کی۔ تو 7.5 تولہ اگر آپ کے پاس سونا ہے، 7.5 تولہ سونا پر زکوٰۃ بنتی ہے، یا 52 تولے چاندی پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ 2.5%۔ روزہ بھی اسلامی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری یا دکھاوا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان چکر دیے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف روزے دار کے لیے مخصوص ہوگا۔ تو کیا جب روزہ آتا ہے تو رمضان کا مہینہ آتا ہے تو دوستو جو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جتنے بھی شیطان ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہے، ہم سنتے بھی ہیں کہ شیطان قید کر لیا جاتا ہے اور اس کو پورا 1 ماہ قید رکھا جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ اتنی فضیلت ہے رمضان کے مہینے کی اور روزے رکھنے کی کہ جو روزے دار جو ہوگا اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ مخصوص ہے کہ وہ اس دروازے سے داخل ہوگا۔ حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے۔ یہ اسلام کا اہم رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اس طرح حج کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا تو وہ پچھلے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ حج ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں تمام دیگر عبادات کی روح شامل ہے۔ حج کا ہر مرحلہ روحانی اور اخلاقی تربیت کا حامل ہے۔ حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے اور اتحاد و یگانیت کا عملی مظاہرہ بھی ہے۔ حج کا اصل فائدہ روحانی تربیت ہے۔ یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ درجہ بالا عبادات کے علاوہ اسلام میں تبلیغ دین اور جہاد فی سبیل اللہ بھی بہت بڑی عبادات ہیں۔ علاوہ ازاں روزمرہ زندگی میں دیانت داری، سچائی، عدل و انصاف، وعدے کی پابندی، کسب حلال، حقوق العباد کی ادائیگی، صبر استقلال، عفو درگزر اور اثار قربانی سے کام لینا بھی عبادت ہے۔ ہاں دوستو، کہ ان 5 ارکان کے علاوہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے علاوہ بھی تبلیغ دین بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ تبلیغ دین سے مراد ہے کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنا، لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا دین پہنچانا بھی عبادت ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ سے مراد ہے کہ اللہ کی راہ میں دشمنوں اور کفار سے لڑنا بھی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ روزمرہ زندگی میں دیانت داری، یعنی اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں پوری ایمانداری سے ہم اگر وہ کام کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ ہر سچائی یعنی سچ بولنا بھی عبادت ہے، کیونکہ سچائی جو سچ ہے وہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے، اور اسی طرح جھوٹ بولنا تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ سچائی بھی ایک عبادت ہے۔ عدل و انصاف، ہاں عدل و انصاف سے کام لینا بھی ایک عبادت ہے۔ وعدے کی پابندی کرنا، اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے اور اس پہ آپ پابندی کرتے ہیں، یعنی وہ وعدہ پورا کرتے ہیں، تو وہ بھی عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ کسب حلال یعنی حلال رزق کمانا، یہ بھی عبادت ہے۔ اور حلال رزق کیسے کمایا جاتا ہے؟ محنت کر کے، اور محنت کر کے حلال رزق کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی، یعنی تمام لوگوں کے حقوق ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ اس میں تمام آپ کے والدین، رشتہ دار، ہمسائے، دوست، یہ سب آپ کے جتنے بھی ہیں ان کی حقوق العباد میں آتے ہیں، ان کی ادائیگی کرنا بھی عبادت ہے۔ صبر و استقلال، مصیبت اور مشکل میں صبر کرنا اور استقامت حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ عفو درگزر اور اثار و قربانی سے کام لینا بھی عبادت ہے۔ عفو درگزر سے کیا مراد ہے؟ عفو درگزر کہتے ہیں اگر آپ کو کسی پہ غصہ ہے اور آپ ممکن ہے غصے میں کچھ کر بیٹھیں تو اسے صبر کرنا، برداشت کرنا کیا ہے، اور درگزر کرنا یعنی معاف کر دینا کیا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اثار اور قربانی یعنی دین کی خاطر قربانی دینا بھی عبادت ہے۔ غیر مسلموں سے حسن سلوک اور جانوروں پر رحم کرنا بھی نیک اعمال ہیں اور عبادت کے زمرے میں آتے ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کو خلوص نیت اور پوری محنت سے انجام دینا بھی عبادت ہے۔ غرض کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر کیا جائے تو عین عبادت ہے۔ مشق کی طرف آتے ہیں۔ اب ہم تفصیلی جواب لکھیں، تو یہ کچھ سوالات ہیں، اس کے آپ تفصیلی جوابات دیں، آپ کو آنسر اوپر سے مل جائیں گے۔ اور یہ مختصر سوالات ہیں، یہ بھی ہم نے جتنے بھی سوال ہیں ان کے جواب ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، آپ وہاں سے دیکھ کے اسے اسکول کی کاپیز میں لکھ لیں اور اسی طرح خالی جگہ پر کر لیں۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت ڈیش ہے، اس کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آپ اس سب جو خالی جگہ ہے اس کو آپ پر کر لیں۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ زکوٰۃ کیسی عبادت ہے؟ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ شان و شوکت کا۔
جیم جنت کی کنجی کہا ہے نماز کو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نماز جنت کی کنجی ہے، کنجی کہتے ہیں چابی کو۔ دال کس عبادت میں ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہوتا؟ حج روزے میں، اس کا جواب کیا ہے؟ روزہ۔ ہے کس عبادت سے مال پاک ہو جاتا ہے؟ زکوٰۃ سے۔ تو دوستو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار ضرور دیکھیں اور اب کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ چڑیوں کی چہک، پھولوں کی مہک، پتوں کی کھنک، ماشاءاللہ کی چمک، بجلی کی کڑک، پر نور فلک، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اللہ